بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ ہیلو محترمہ، کیسی ہو تم؟ وہ جو لان میں بیٹھی پینٹنگ کرنے میں مصروف تھی، زین کی آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا، جبکہ خون غصے کے مارے کھولنے لگا تھا۔ اس نے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور دوبارہ سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنے لگی۔ میری تصویروں میں بھی رنگ بھر دو، زندگی بہت ہی بلیک ہے، یہ سب کچھ آپ کے ہی اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس نے روکھے سے انداز میں کہا، مگر وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے ہاتھ سے پینسل لے چکا تھا۔ اب وہ اس کلر پینسل سے اس لڑکی کی آنکھوں میں رنگ بھر رہا تھا۔ تم ہمیشہ لڑکیوں کی آنکھیں اداس کیوں بناتی ہو؟ وہ اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ دن پہلے ہی محترم زین صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اور آج ان کا یہ سوال سن کر مجھے واقعی میں بہت حیرت ہو رہی ہے۔ وہ بھی دھیمے سے مسکرا دیا۔ بس کیا کروں، پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ سب کو حیران کر دیتا ہوں۔ خیر مجھے بتاؤ کہ تم ہمیشہ لڑکیوں کی آنکھیں اداس کیوں بناتی ہو؟ میری مرضی، میں جیسے مرضی بناؤں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس لہجے میں کیوں بات کر رہی ہو؟ اگر آپ کو میرا لہجہ پسند نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زین نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی اور بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ میری ہمت کو مت للکارو۔ اگر میں اپنا آپ دکھانے پر آیا تو تم کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ مضبوط لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ زمین پر گرے ہوئے اپنے پینٹنگ کے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ کافی خوش تھی۔ ایک نظر اس نے اس خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ کل ہی مارکیٹ میں اس نے ایک بہت ہی پیاری لڑکی دیکھی تھی، وہ اسی کی ہی پینٹنگ بنا رہی تھی۔ وہ اکثر لڑکیوں کی ہی پینٹنگ بناتی تھی، جو چہرہ اسے اچھا لگتا تھا وہ اسے کاغذ پر اتار دیتی تھی، لیکن ان سب کی آنکھیں وہ اداس رکھتی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں آنے والے گھٹیا لوگوں میں تم سب سے پہلے آتے ہو۔ اس کی پشت کو نفرت سے گھورتی اپنا سامان اٹھا کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ آسمان بادلوں سے بھر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش سٹارٹ ہونے والی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے تم نے؟ کیا پھر سے میرے بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے؟ جنید نے اس کو منہ بنائے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ اس سے سوال کیا۔ اس انسان کا میرے سامنے نام بھی نہ لو، اس کا نام سنتی ہوں تو میرا دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے یار۔ اتنی نفرت، وہ بھی میرے بھائی سے؟ نہ تو مجھے اس سے محبت ہے اور نہ ہی مجھے اس سے نفرت ہے، بلکہ میرے لیے اس کی ذات اہمیت ہی نہیں رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کی ماما سے پوچھا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگی، پھر سے اسی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو گیا ہوگا۔ سب گھر والے ہی اس کی فطرت سے واقف تھے اور اس کی طبیعت کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر منہ پھلا لیتی تھی۔ میں جا کر دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں، اگر تم نے اپنی شامت بلوانی ہے تو تم آرام سے جا سکتے ہو۔ یہ آواز نوشین کی تھی، جو صوفے پر آرام سے لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم سے کم بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ بدلے میں وہ اس کو منہ چرانے لگی۔ جنید نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ نوشین بیگم کی عمر تقریباً 18 سال ہو چکی تھی، مگر ان کی حرکتیں ابھی بھی بچوں والی ہی تھیں۔ کبھی کبھار وہ سوچتا تھا کہ اگر 2 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح سے حرکتیں کرتی رہیں تو اس کا کیا بنے گا۔ بچپن میں ہی اس کی منگنی نوشین کے ساتھ ہو چکی تھی اور اس بارے میں وہ دونوں ہی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، مگر نوشین ٹھہری سدا کی لاپرواہ لڑکی، اس نے کبھی بھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ نارمل لڑکیوں کی طرح میری بیوی بھی مجھ سے شرمائے، مجھ سے فرمائشیں کرے، مگر وہ اسے ہمیشہ ہی تنگ کرتی رہتی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح شرارتیں کرتی تھی، جبکہ وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتا تھا۔ وہ رانیہ کے کمرے میں داخل ہوا، جو کہ صوفے پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے حیرانگی سے سر اٹھایا تھا۔
دیکھا تو سامنے ہی اس کا کزن کھڑا تھا، بازو لپیٹے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کہا ہے میرے بھائی نے؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو اس طرح سے گھور رہی تھی جیسے اگلے ہی لمحے اس کو زندہ نکل جائے گی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے دروازے پر ناک کر کے میرے کمرے میں آیا کرو؟ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی کوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ حلق کے بل چلائی تو وہ اپنے کانوں میں انگلی دیتے ہوئے کہنے لگا، یار تھوڑا سا آہستہ بولا کرو، خود پر نہیں تو مجھ پر ہی رحم کر لیا کرو۔ اگر تم اسی طرح سے ہی چلاتی رہی تو میں بہرا ہو جاؤں گا، اور جہاں تک یہاں پر آنے کا سوال ہے تو میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، تمہارے ہر راز سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ میں تمہارے بھائی سے شدید نفرت کرتی ہوں جنید، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ انسان مجھے کتنا زہر لگتا ہے۔ جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس سے کفت محسوس ہونے لگتی ہے۔ بات کرتے کرتے وہ ٹھہر گئی تو وہ اطمینان سے بولا، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے تم کھل کر بیان کر سکتی ہو۔ یقین مانو کہ میں کسی سے جا کر کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اگر تم کہہ بھی دو تو مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے اپنی پرانی بات پر آ گئی۔ مجھے تمہارے بھائی کے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے، اور اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جنید صاحب، جن کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چلے تو شاید آپ کو بھی اپنے بھائی سے نفرت ہو جائے۔ میں تمہیں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس نے بھی تمہارے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت ڈالی ہے اس نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ تم یہ کیسے بول سکتے ہو؟ کیونکہ میں اپنے بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اگر تو تم اس کے کردار کے حوالے سے بات کر رہی ہو تو اس سے زیادہ با کردار انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور پھر اس کے ساتھ ہی رونے لگی، جبکہ وہ بے چارگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو۔ تمہارے مائنڈ کی سچویشن مجھے اس وقت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ تم کسی ذہنی اذیت سے گزر رہی ہو۔ اپنے آپ کو اس اذیت سے باہر نکال دو۔ میں تمہیں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دو۔ اسے سب کو تم اپنی قسمت پر چھوڑ دو۔ دیکھنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا اور کبھی بھی مجھے اس انسان کے حوالے نہیں کرے گا۔ تو تمہیں بھی دادی جان کی نیوز مل گئی ہے؟ اب کی بار وہ لائن پر آئی تو وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ہاں مجھے پتہ چلا ہے، دادی جان چاہتی ہیں کہ میں اس انسان سے نکاح کر لوں۔ میرے دن اتنے خراب نہیں آئے۔ اگر وہ اس دنیا میں آخری انسان ہوا تب بھی میں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو تمہاری کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ بعد میں جب تم اپنے بچوں کو سناؤ گے تو تم سے بہت زیادہ امپریس ہوں گے۔ تم فی الحال یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کو دھکا دے کر اپنے کمرے سے باہر نکالا، جبکہ وہ بے شرموں کی طرح ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل کی بھڑاس نکل چکی تھی اور اب وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ اس قدر سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتی تھی۔ اور پھر اس کی نگاہوں کے سامنے سلطان کا چہرہ گھومنے لگا جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، جس کو وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی اور جس کے بغیر اسے اپنی زندگی ادھوری لگتی تھی۔ وہ اس کے بغیر کیسے جینے کا تصور کر سکتی تھی؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی آنکھیں بے ساختہ رگڑ ڈالی۔ میں ہر حال میں اس انسان سے نکاح کروں گی تاکہ میری زندگی پرسکون گزرے۔ میں کسی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی جو میرے لیے میرا سر درد بن جائے گا، بلکہ میں ایسا کروں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بہت دور۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ نہ جانے کیسے کیسے پلان اس نے اپنے دل میں بنائے ہوئے تھے۔ 3 مہینے پہلے ہی اس نے لندن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس کی اسکالرشپ ایکسیپٹ ہو چکی تھی۔ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی
کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ سب لوگ ہی اسے منع کر دیں گے۔ اس نے یہ اپرچونٹی برے وقت کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ جہاں تک سلطان کا سوال تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ اگر وہ یہاں سے جاتے تو سلطان نے بھی اس کے ساتھ ہر حال میں جانا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ اس کی امی اس کے بابا کے کپڑے استری کر رہی تھی جب وہ ان کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں نے پیار سے اس کے بال سمیٹے۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ اداس کیوں ہو؟ امی میں زین سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ اس نے بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر سکتی ہوں؟ میرے لیے میری بیٹی کی خوشی سب سے اہم ہے۔ جیسا میری بیٹی چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ اس کی سکی نہیں بلکہ سوتیلی ماں تھی۔ اس کی سکی ماں کا تو برسوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ناصرہ بیگم چاہتی تھیں کہ وہ اپنی سکی بیٹی کی شادی زین سے کروائیں کیونکہ زین ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا اور اپنی کمپنیز دوسرے ملکوں میں بھی لانچ کر چکا تھا۔ امی تو کیا میں شادی سے انکار کر سکتی ہوں؟ ہاں بالکل تم کر سکتی ہو، اور میں ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گی۔ انہوں نے اس کو پیار بھرے انداز میں کہا۔ وہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو ان کے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ ناصرہ بیگم کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا۔ امی، میں نے باہر کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اگر بابا جان نے یا پھر دادی جان نے مجھ پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے باہر چلی جاؤں گی۔ پلیز آپ پیچھے سب کچھ سنبھال لیجیے گا۔ میری بچی، تمہارا یہ فیصلہ سب سے بہترین ہے اور تمہیں کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تمہاری دادی جان کا سوال ہے تو میں خود بھی انہیں سمجھاؤں گی کہ یہ آخر کیا ڈرامہ ہے اور وہ کون سے دور میں جی رہی ہیں۔ جب لڑکی راضی نہیں ہے اور وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ کیونکہ بیٹا دیکھو، زندگی تو تم نے گزارنی ہے۔ اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنی زندگی پر تجربہ کرنے کی؟ بالکل امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہی بات میں ان کو بھی سمجھانا چاہتی ہوں، مگر کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے سن لیا ہے اور میں نے تمہاری بات بھی مان لی ہے۔ تم بس لندن جانے کی تیاریاں شروع کرو اور باقی سب کچھ اپنی ماں پر چھوڑ دو۔ چلو اب میں تمہارے بابا کے کپڑے پریس کرتی ہوں، پھر میں نے ان کے لیے دودھ بھی گرم کرنا ہے۔ آج رات ہی میں انہیں تمہارے بابا بارے میں بتا دوں گی اور پھر ہماری جو بات ہوتی ہے تو صبح میں تم سے ڈسکس کر لوں گی۔ ٹھیک ہے امی، میں ابھی سونے کے لیے چلتی ہوں۔ آپ نے تو میری ساری پریشانی حل کر دی ہے۔ اب دنیا کی سب سے اچھی ماں ہے۔ جس ماں کو وہ سب سے بہترین ماں کہہ رہی تھی اسی ماں سے ہی اسے بچپن میں بہت سے شکوے شکایات تھے، کیونکہ اس ماں نے ہمیشہ ہی اپنی سگی اولاد میں اور اس میں فرق کیا تھا۔ کبھی بھی اس کو اس کا حصہ نہیں ملا تھا اور نہ ہی کبھی اس کو وہ توجہ اور محبت ملی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ پھر اس نے اکیلے ہی رہنا شروع کر دیا تھا، پینٹنگ کے ساتھ اپنا دل لگا لیا تھا، کتابوں کی دنیا میں جیتی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئی تھی۔ حویلی نے ویسے بھی کسی کو اس کے وجود کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو اس کی ذات میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ وہ کیا کرتی، کیسے کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیوں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کسی کو رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی کبھار رات کے کھانے پر اس کی اپنے بابا جان سے ملاقات ہو جاتی تھی تو وہ بھی اسے سرسری انداز میں اس کے دن کا حال پوچھ لیتے تھے یا کبھی اس کی اسٹڈیز کے بارے میں دریافت کر لیتے تھے۔ وہ دوسرا سیمسٹر ریپیٹ کر رہی تھی مگر کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا سوائے ایک ذات کے، اور وہ زیادہ تھی زین کی، جو ہر وقت ہی اس میں پھنسنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اسے سکون سے بیٹھنے دیتا ہو۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا، یوں جیسے اسے پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہ محترمہ کہاں پر تشریف لے کر جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے تو اس نے اپنا موبائل بھی چینج کر لیا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ زین صاحب نے اس کے موبائل میں ٹریکنگ ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ وہ بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ زین کو اس کے اور سلطان کے بارے میں پتہ ہوگا۔
لیکن پھر وہ سوچتی کہ اگر ایسا ہوتا تو اب تک تو وہ انسان واویلا مچا چکا ہوتا، کیونکہ وہ اپنی ہر چیز پر کسی بھی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کا حق تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ اسلام آباد میں ایک دم سے ہی بارشوں کا سیزن شروع ہو گیا تھا۔ موسم بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ ادھر بارش گر رہی تھی اور ادھر اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا، کیونکہ صبح صبح ہی اس کی سوتیلی ماں نے اس کو خبر دی تھی کہ تمہارے بابا ہر حال میں تمہارا اس سے نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ اب تمہارے پاس یہی طریقہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور کبھی بھی واپس نہ آؤ۔ اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے والدین سے دور جانا اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا، مگر اس انسان سے جان چھڑوانے کے لیے سب کچھ ضروری تھا۔ اگر وہ اس انسان کے جنگل میں چلی جاتی تو شاید کبھی بھی اپنی زندگی نہ جی پاتی۔ چلو آؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تم سے رائڈ کا نہیں پوچھا، مگر میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ 5 منٹ تک وہاں پر پہنچو، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے چلا جاؤں گا۔ کیا کوئی زبردستی ہے؟ جی ہاں، بالکل زبردستی ہے محترمہ۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی اور پیدل ہی چلنا شروع کر دیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ بارش میں بھیگ کر بیمار ہو جائیں۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترم۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں نے کیسے اپنا خیال رکھنا ہے، اور نہ ہی آپ کو اس طرح سے میرے پیچھے پیچھے آنے کی ضرورت ہے۔ قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ چھوٹی سی لڑکی، یہ جو تمہاری تیز زبان ہے نا، اس کی وجہ سے کسی دن تم بہت ہی بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ آپ کو مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کے علاوہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ تالیاں بجانے لگا۔ واو، کیا ڈائیلاگ بولا ہے آپ نے! میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ اگلی فلم میں آپ کو کاسٹ کروں گا۔ قسم سے میری فلم بہت زیادہ ہٹ ہوگی۔ وہ اب اس کے ساتھ کھڑا جان بوجھ کر اپنی باتوں کو تول دے رہا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے چڑی ہوئی تھی۔ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ آپ سے پہلے جو بھی انسان میری زندگی میں آیا ہے، کبھی بھی کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی، اور نہ ہی کبھی کسی نے مجھ سے جان چھڑوانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک لڑکیوں کا سوال ہے، وہ تو میرے پیچھے بری طرح سے پاگل ہو جاتی ہیں۔ تمہیں کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کی اصلیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں محترم۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرائی تھی، جبکہ وہ دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ مجھے بھی تو بتاؤ کہ میں کتنے پانی میں ہوں، وہ اسے چیلنجنگ انداز میں بولا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو فضول کی ایکسپلینیشن دوں۔ آپ سائڈ پر ہو جائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے پھر ایک بار اس کے بازو پکڑ لی تھی۔ اب کی بار چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ اٹھتا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگا، مگر اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، اور تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ جنید، جو کہ زین کا بھائی تھا لیکن وہ اکثر رانیہ کے گھر میں ہی پایا جاتا تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رانیہ۔ مگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ اچھا، کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ ہم سب تو کزنس ہیں اور ہم میں تو یہ چیز نارمل ہے۔ رانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں۔ واقعی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ کتنا ایگوسٹک ہے، لیکن جتنا صبر اس نے تمہارے معاملے میں کیا ہے، اتنا صبر میں نے اس کو کبھی بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کسی کا بھی یہ لہجہ برداشت نہیں کرتا ہے رانیہ، اور نہ ہی وہ کسی کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پیچھے بار بار آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے عشق کرنے لگا ہے۔ جنید، پلیز خاموش ہو جاؤ، بس کر جاؤ، میرا دماغ پہلے ہی بہت گھوما ہوا ہے، اوپر سے تم اپنے بھائی کی تعریفیں کیے جا رہے ہو۔ اگر وہ تمہیں اتنا ہی پسند ہے تو جاؤ اس کے پاس اور جا کر اس کو تسلیاں دو۔ میرا پیچھا چھوڑ دو تم لوگ۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں چلانے لگی، اور پھر زمین پر بیٹھ کر
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں چاہیے مجھے وہ انسان، نفرت ہے مجھے اس سے۔ میں سلطان سے محبت کرتی ہوں اور میں سلطان سے ہی شادی کروں گی، سنا تم نے؟ اس کے علاوہ ہر مرد مجھ پر حرام ہے۔ اس نے غلطی کی ہے، میری اجازت کے بغیر اس نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، اور اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے جو کیا ہے اس کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شکر تھا کہ دروازہ بند تھا اور اندر آواز نہیں جاتی تھی، ورنہ گھر والے اس کا یہ انداز دیکھ لیتے تو اگلے ہی لمحے اسے پاگل خانے لے کر چلے جاتے۔ جنید نے تعصب سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگا، رانیہ، میں نے دنیا میں بہت سی بدقسمت لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن اگر میں گریڈنگ کرنے پر آؤں تو تمہارے گریڈ سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو مجھے دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی نہیں لگتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ نفرت سے اس کی پشت کو گھورنے لگی تھی۔ اب اسے وہ انسان بھی زہر لگ رہا تھا، اور پھر اسی وقت پھر رانیہ نے اپنی برسوں کی دوستی بھی توڑ ڈالی تھی۔ جو بھی شخص زین صاحب کے ساتھ اٹیچ تھا وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا یونیورسٹی میں پورا دن ہی ضائع ہو گیا تھا۔ بار بار اس کا ذہن بھٹک کر زین کے چہرے کی طرف جاتا تھا، جس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ جس قدر غصے والا تھا اور جتنا مغرور انسان تھا، اس کا ری ایکشن اس کے بالکل برعکس تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ رانیہ کو تو لگ رہا تھا کہ وہ الٹے ہاتھ کا جھاپڑ اس پہ لگا دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ سلطان نے اسے پیار بھرے انداز میں پوچھا تو اس نے بے ساختہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت ہی بری ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے شدید نفرت ہے۔ ارے کیا؟ میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو سلطان کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، اور تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تمہارے علاوہ ہر مرد ہی مجھ پر حرام ہے۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں میری پیاری لڑکی، وہ اس کے گالوں کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ جو وقت تمہارے ساتھ گزرتا ہے وہ میری زندگی کے حسین ترین لمحات ہوتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہ وقت یہیں پر ہی رک جائے۔ میں اگلے ہی ہفتے تمہارے گھر میں اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ باہر جانے سے پہلے ہم دونوں نکاح کر لیں۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے سکندر۔ کیوں نہیں ممکن ہو سکتا؟ تم جانتی ہو کہ میں کسی بھی گئے گزرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ میرا باپ ایک بہت بڑا جاگیردار ہے۔ تمہارے بابا انکار نہیں کریں گے۔ میرے بابا انکار کر دیں گے کیونکہ وہ میری شادی کہیں اور کروانا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ میں کسی کی بھی طرف نہیں دیکھ رہی، اور نہ ہی میں دیکھ سکتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ میں وہاں پر جا کر تم سے نکاح کر لوں گی، اور پھر جو میرے گھر والے راضی ہو جائیں گے تو میں واپس پاکستان آ جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ عرصے تک ناراض نہیں رہ سکیں گے، اور میری سوتیلی ماں نے بھی میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم اس طرح سے ایزی ہو تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ ہی میرے لیے خوبصورت یاد بن جاتا ہے۔ تو پھر اگلے ہی ہفتے ہمارا انٹرویو ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ ہاں، میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ بس دعا کرو انٹرویو میں دونوں ہی پاس ہو جائیں۔ وہ دونوں انٹرویو کلیئر کر چکے تھے۔ ان دنوں وہ نوٹ کر رہی تھی کہ نہ تو جنید اس کے گھر آ رہا تھا اور نہ ہی زین نے چکر لگایا تھا، بلکہ اس دن کے بعد تو اس نے اس شخص کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ جنید سے بھی بات نہیں کرے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گھر چلی گئی۔ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ اس نے دیکھا کہ جنید اپنی کتابوں پر جھکا ہوا تھا۔ نہیں، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ آخر میرا تمہارے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس دن میں تھوڑا سا اوور ری ایکٹ کر گئی تھی۔ تم نے تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کیا تھا۔ تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی کہ مجھے بعد میں اپنے آپ پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ آخر مجھے تم سے مخاطب ہونے کی کیا ضرورت تھی۔
یار سچویشن ہی کچھ ایسی تھی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے علاوہ کوئی اور بات کریں؟ میں تمہیں اپنے ایک بہت ہی بڑے راز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا. تم جانتے ہو نا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے کچھ بھی شیئر نہیں کرتی ہوں. آفٹر آل تم میرے بچپن کے دوست ہو. اس نے کتاب سائٹ پر رکھ لی. اگر تو وہ راز انٹرسٹنگ ہوا تو میں تم سے بات کروں گا، لیکن اگر اس میں کوئی بھی مزیدار چیز نہ ہوئی تو پھر بھول جاؤ، میں تم سے ناراض ہوں. میں اگلے ہی ہفتے لندن جا رہی ہوں. میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا ہے. سارے کاغذات مکمل ہو چکے ہیں. کیا تمہارے بابا کو اس بارے میں پتہ ہے؟ پتہ نہیں، صرف میری ماما کو اس بارے میں پتہ ہے. وہی تمہاری سوتیلی ماما جو تم سے شدید نفرت کرتی ہے. وہ تمسخرانہ انداز میں بولا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو میرا ساتھ دے رہی ہیں. تم بہت ہی بے وقوف ہو یار. خیر، میں تم سے بات کر کے مزید اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں. ویسے بیسٹ آف لک. کیا تم اکیلے جا رہی ہو یا تمہارے ساتھ وہ سلطان بھی جا رہا ہے؟ اس نے جب سلطان کا نام لیا تو اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. جنید کا خیال بے ساختہ اپنے بھائی کی طرف گیا. اس نے کوئی گہری سانس خارج کی. کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جانا سیف رہے گا؟ ہاں یار، وہ بہت ہی قابل اعتماد آدمی ہے، اور ویسے بھی میں اس سے نکاح کر لوں گی. تم اپنی زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے اکیلے کب سے لینے لگی ہو؟ تم تو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اپنی دادی جان سے شیئر کیا کرتی تھی. جب بڑے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے پر آ جائیں تو آپ کو فیصلے خود ہی لینے پڑتے ہیں. تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کر رہا ہے، سب تمہارے بھلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کیا تم میرا ایک مشورہ لینا پسند کرو گی؟ ہاں بولو. باہر مت جاؤ. باہر جانے سے چاہے کہ تمہیں میرے بھائی سے نکاح کر لو. اگر تم نے یہ کوشش بھی کی تو وہ تمہاری کوشش ناکام بنا دے گا. اس کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، اور تم نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اسے نہیں بتاؤ گے. میں باخدا اس کو اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا. مگر میں اپنے بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اس نے کسی شکاری کی طرح تم پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور جیسے اسے موقع ملے گا وہ تمہارا شکار کر لے گا. وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے، اور تم خود اسے یہ موقع دینے جا رہی ہو. وہ نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ اتنی ساری باتوں کو جانتا ہوگا. میں ویسے بھی اسی سے ڈرتی رہی ہوں. جو ہوگا دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی کو بتا دینا. تمہارا بھائی حاضر ہے. وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا محبت سے بولا تو وہ کھل کر مسکرا دی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی. مگر وہ اس ظالم انسان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. زین نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور اس کے پہلو سے نکلتا ہوا چلا گیا. نہ جانے کیوں اس کے دل کو تکلیف پہنچی تھی، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ زین نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا. شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ خود زین کو اگنور کرے جبکہ زین اس کو اگنور نہ کرے. لڑکیوں کی بھی اپنی سائیکی ہوتی ہے. اس کا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھا. اگلے ہی دن اس کی فلائٹ. اپنے سارا سامان اس نے پیک کر دیا تھا. صبح 5 بجے اس نے گھر سے نکلنا تھا کیونکہ 8 بجے کے قریب اس کی فلائٹ تھی. اس نے اپنی امی سے بات کر لی تھی. صبح ہی اس کی سوتیلی ماں نے اس کے لیے لنچ بنا کے رکھا اور اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم جب بھی جہاز کا کھانا کھاتی ہو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر بھوک لگے تو یہ کھا لینا. اس نے پیار سے اپنی ماں کو سینے سے لگا لیا. وہ بھی راستے میں ہی تھی کہ اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی. اس نے ڈرائیور سے پوچھا، کیا ہوا ہے، تم رک کیوں گئے ہو؟ میڈم صاحبہ، صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہ دو. کیا مطلب ہے؟ تمہارے کون سے صاحب کی بات کر رہی ہو؟ میڈم صاحبہ، زین صاحب کی بات کر رہا ہوں. تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اس کا حکم مانو؟ ابھی اور اسی وقت گاڑی چلاؤ. میڈم صاحبہ، میں نہیں چلا سکتا. صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں نے انہیں گاڑی چلائی تو وہ مجھے گولی مار دیں گے. تم اترو، میں خود ہی گاڑی چلاتی ہوں. میڈم صاحبہ، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا ہوں. مجھے حکم ملا ہے کہ جب تک وہ یہاں پر آ نہیں جاتے تب تک میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا. اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی کے شیشے بھی چڑھا دیے تھے اور اگلے ہی لمحے اس نے پیچھے پلٹ کر میڈم صاحبہ کے ناک پر رومال رکھا اور اس کو بے ہوش کر دیا. جب اس کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی. قریب ہی اس کی کزن بیٹھی ہوئی تھی. کیا ہوا ہے مجھے؟ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، تم صحن میں بے ہوش پڑی تھی.
زین بھائی تمہیں اندر اٹھا کر لائے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تمہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ اس کی کزن نے اسے بتایا کہ دوپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرا موبائل کہاں پر ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، چیک کرو، شاید تم نے دراز میں رکھا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر دراز سے دیکھی مگر اس کا موبائل کہیں بھی نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا ماتھا بے چینی سے مسلا۔ اس کے موبائل پر تو کوئی کوڈ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ کوئی بھی آسانی سے اس کے موبائل تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، اور وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس وقت اس کے موبائل کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ گھر سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ اس کی دادی نے اسے روک لیا۔ تمہارا کل نکاح ہے، تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے کیا زین نے تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا؟ مجھے میرا موبائل نہیں مل رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا موبائل زین کے پاس ہے۔ اب کل نکاح کے بعد اسے اپنا موبائل لے لینا۔ دادی جان نے یہ کہہ کر اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ جو بھی بات کرنی ہے یہاں سے کر لو۔ اس نے زین کا نمبر ڈائل کیا اور نفرت سے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی؟ ارے غصہ نہیں، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ ذرا ذرا سی بات پر تمہارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور پھر تمہارے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ وہ فکر مندانہ انداز میں بولا تھا۔ اور ہاں، تمہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں۔ تمہارا جو وہ عاشق ہے وہ فی الحال میری دسترس میں ہے۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے عاشق کو ٹائیں فنش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا، جبکہ اس چھوٹی سی لڑکی کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی تم سوچ رہی ہوتی ہو میں اس سے ہمیشہ 2 ہاتھ آگے ہوتا ہوں۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس انسان سے دور رہو اگر تمہیں اپنی محبت کی ذرا سی بھی فکر ہے، مگر تم نے میری وہ بات بھی نہیں مانی تھی۔ اب تمہارے عاشق کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ رکو، میں اسے تمہاری بات بھی کروا دیتا ہوں تاکہ تمہاری تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ جیسے اس نے سلطان کے حوالے موبائل کیا تو وہ غصے سے کہنے لگا، تم نے مجھے کس پاگل اور سنکی شخص کے حوالے کر دیا ہے؟ اگر یہ مزید تھوڑی دیر تک میرے پاس رہا تو میں خود بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کو بولو کہ میں تم سے شادی نہیں کرنے والا اور نہ ہی میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ پلیز اس کو بولو کہ یہ مجھے چھوڑ دے۔ سلطان کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے سینے پر خنجر چلا رہا ہو۔ جس شخص سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور جس شخص کو اس نے اب کا سب کچھ مانا تھا، وہ اب اسے جان چھڑوا رہا تھا۔ اگلے ہی دن اس کی زین صاحب کے ساتھ رخصتی ہو چکی تھی۔ پہلے اسے یہ بتایا گیا کہ صرف نکاح ہے، لیکن نکاح کے فوراً بعد اس کی دادی جان نے اس کو رخصت بھی کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ واویلا مچا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی۔ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تمہیں اس روپ میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آنسو پھر اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ تم اپنی محبت کو بھی ضائع کر رہی ہو اور تم اپنی نفرت کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ تم کسی ایسے شخص سے محبت کر رہی ہو جو نفرت کے قابل ہے، اور ایسے شخص کی نفرت کر رہی ہو جو محبت کا حقدار ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، میں تمہیں ایسا کوئی بھی حق نہیں دیتی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے، اور مجھے نہ تو تمہاری پرمیشن کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری اس فضول بکواس سننے کی ضرورت ہے۔ تمہیں جتنا وقت دینا تھا میں دے چکا ہوں۔ چلو اب میرے پاس آؤ۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ ایک بستر پر سوں گی۔ ڈارلنگ بیوی شوہر کے ساتھ ایک ہی بستر پر سوتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی اتنا ہی اس کے سر پر چڑھ رہی تھی۔ لگتا ہے کہ تم اس طرح سے بات نہیں مانو گی۔ اب میں مزید تمہاری کوئی بھی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ اسے بھیک مانگ رہی تھی، ایسے شخص سے جو اس کا محرم تھا اور جس نے ہمیشہ ہی اس کی عزت کی تھی۔ تم میرا اور اس رشتے کا مذاق بنا رہی ہو۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ نکاح ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ ہے،
مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ مجھے بتاؤ نا، میں کیسے اپنے دل کو سمجھاؤں؟ یہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جس شخص سے میں نے وفا کی، جس شخص سے میں نے محبت کی، وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جس سے میں نفرت کرتی تھی وہ مزید کچھ کہتی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر گیا۔ تو مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا تماشا بن رہا ہے۔ تو میرے ساتھ چلو، ابھی اور اسی وقت۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہیں اس غم سے دوچار نہیں کروں گا، مگر اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہاری ذہنی حالت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ تمہیں حقیقت کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ اسے لے کر ایک بہت بڑی حویلی میں آ گیا تھا۔ اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لو، میں تمہیں کبھی بھی اس جگہ پر نہیں لانا چاہتا تھا، میری مجبوری ہے۔ کیا تم مجھے کوٹھے پر چھوڑنے جا رہے ہو؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلتی جاؤ۔ وہ اسے لے کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، مگر اس نے اپنے چہرے کو چادر کی مدد سے چھپایا ہوا تھا، اور پھر اس کی نگاہیں ایک جگہ پر رٹک گئی تھیں جہاں پر سلطان مختلف طوائفوں کے جھرمٹ میں کھڑا تھا، اور پھر وہ ایک طوائف کو لے کر مسکراتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ہے اس گھٹیا انسان کی حقیقت، اور وہ چھوٹی سی لڑکی دیکھ رہی ہو، اس کی عمر صرف اور صرف 16 سال ہے۔ تمہارے یار نے اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کو اس جگہ پر ہی لے کر آ گیا۔ سوچو، اب اس لڑکی کی کیا عزت رہ گئی ہے؟ کیا تم چاہتی تھی کہ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کر دیتا تاکہ وہ تمہارے جذبات کو توڑ موڑ کر تمہیں بھی ان لڑکیوں کی طرح یہاں پر پھینک جاتا؟ اس کا سر گھومنے لگا تھا، وہ اس کے بازو میں ہی جھول گئی تھی۔ باقی سب لوگ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گاڑی میں لے کر آ گیا۔ زین نے اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھا ہوا تھا۔ تو میں تمہیں کسی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اب ہمیں کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں واقعی بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اب میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کروں گا۔ چھوٹی لڑکی، اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو شاید تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھی، اس نے دیکھا کہ زین شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کو مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس نے کل کے حوالے سے بات کرنا چاہی تو وہ اس کو نظر انداز کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں تک تو وہ روتی رہی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد جب وہ زندگی کی طرف واپس لوٹی تو اسے خیال آیا کہ زین نے تو ہمیشہ ہی اس کی فکر کی تھی۔ وہ جن چیزوں کو ٹاکسک سمجھتی تھی وہ اس کی بہتری کے لیے تھی۔ اس کو زین کے حوالے سے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک بار اس کے ساتھ پارٹی پر گئی تھی، تب بھی وہ اسے الگ تھلگ ہی رہا تھا۔ وہ بس کہنوں کو ہی اس کے ساتھ تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس کو تنگ کرتا تھا، اس کو چھیڑتا تھا اور پھر اس کے ساتھ شرارتیں بھی کرتا تھا۔ اور ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اس کے دسترس میں موجود تھی، مگر اب اس انسان کو اس کی کوئی طلب ہی نہیں رہی تھی۔ یہ بات اب اس کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ جہاں تک سلطان کا سوال تھا وہ تو اس کو بھول چکی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے ایک بہت ہی باعزت اور کیئر کرنے والا شوہر دیا تھا۔ زین اس سے بات تو نہیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ اسے پتہ ہوتا تھا کہ کب اسے کس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اکثر ہی حیران ہوتی تھی۔ جنید بھی ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو یہ بات ضرور سمجھائی تھی کہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے کی اجازت نہ دینا، ورنہ تم ساری زندگی ہی پچھتاتی رہو گی۔ زین نے ایک بار اپنے کچھ دوستوں کو اپنے گھر پر دعوت دی تھی اور کسی عورت کے ساتھ باہر لان میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ اسے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ زین سے محبت ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ اتنا ہی اس سے بے پرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زین کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا اپنی ماما سے لڑائی ہوئی ہے یا پھر بابا نے ڈانٹا ہے؟ کیا میرے بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے یا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ آپ بہت برے ہیں،
وہ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر پھر سے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس نے یہ کہا تو دوبارہ سے اس نے مکہ اس کے پیٹ پر مارا۔ میں آپ سے پہلے نفرت کرتی تھی، مگر اب مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر زین کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، یعنی اس کی یہ ٹیکنیک کام کر گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں، اس لیے آپ مجھے تنگ کرتے ہیں، اور میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اب میں ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گی، میں یہاں پر رہوں گی ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، زین نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور دو ٹوک انداز میں بولا، اب میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ہی غلط سمجھا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ میں غلط راستے پر چل رہی ہوں تو قسم اٹھا کر کہتی کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ مجھے تمہاری بہت سی باتیں بری لگی ہیں اور تمہیں مجھے پر ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھ سے وہ بھی غلطی ہو گئی تھی۔ وعدہ کرتی ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ زین کو اس نے ہمیشہ ہی تکلیف دی تھی، جبکہ بدلے میں اس نے کبھی بھی اسے دکھ نہیں پہنچایا تھا، اور ابھی بھی وہ اس سے اس وجہ سے دور ہوا تھا تاکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ لے۔ آئی لو یو۔ اس نے اظہار محبت کیا تو وہ طمانینت سے مسکرا دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔